مہم ہے ہی، مگر اس کے علاوہ سارا سال اگر آپ دیکھیں تو یہ ایام جنہیں ایام بیز کہا جاتا ہے، یعنی کہ سفیدی والے ایام، بیاض سفیدی کو کہتے ہیں، تو ایام بیز انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فل مون نائٹس ہوتی ہیں، 13 کی رات، 14 کی رات اور 15 کی شب۔ ان 3 شبوں میں خاص طور سے ایک دعا ہے کہ جس کی طرف ہم نے آپ کی خدمت میں توجہ دلانی ہے اور عرض کرنا ہے، اور وہ دعا ہے دعائے مجیر۔ آپ آواز کی طرف توجہ نہیں، ہماری دعائے مجیر یہ ہے کہ مجیر اجارہ سے نکلا ہے، آزادی اور نجات عطا کرنا۔ دعائے مجیر کو دعائے مجیر اس لیے کہتے ہیں، ویسے خود مفاتیح الجنان میں آپ جا کر جب اس کا پڑھیں گے پریفیس اور اس کا مقدمہ، تو اس کی فضیلت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا وہ ہے کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہم صلی اللہ تعلیم دی گئی، یعنی انہیں تحفے کے طور پر پروردگار عالم نے عطا فرمائی، اور یہ دعا وہ ہے کہ جو خاص طور سے اگر کوئی مریض الاحوال ہے، یعنی اگر کوئی بیمار ہے، شدید بیمار ہے، کہ جس کی بیماری کا علاج یا تو ناممکن ہے یا تو صعب العلاج ہے، سخت علاج ہے اس کے لیے 13، 14، 15 کی شب میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، دعائے مجیر۔ ایک اور بھی اس کی فضیلت ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ جو خود جب آپ دعا پڑھیں گے تو آپ اس کے وہ الفاظ بار بار دہرائیں گے، خلصنا من النار یا مجیر، خلصنا من النار یا مجیر، خلصنا من النار یا مجیر، کہ اے مجیر، اے اجارہ دینے والے، اے نجات دینے والے، اے آزادی دینے والے، اے چھٹکارا عطا کرنے والے، من النار، ہمیں آتش جہنم سے آزادی عطا فرما، ہمیں آتش جہنم سے چھٹکارا عطا فرما اور آزادی عطا فرما۔ تو دونوں اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے یہ شدید اور صعب العلاج بیماریوں کے لیے دوا کے طور پر اس دعا کو کہا جاتا ہے، اور اخروی طور پر آخرت کے اعتبار سے اس دعا کو آتش جہنم سے آزادی کے طور پر اور اس کی دعا کے لیے اسے کہا جاتا ہے۔ تو انہیں یا تو آپ شب 13، شب 14، شب 15 پڑھیں، یا 13 کے دن، 14 کے دن اور 15 کے دن اس دعا کی تلاوت کریں۔ اگر من لم یدرک الکل لم یترک الکل، کہ جو شخص کل کو حاصل نہیں کر سکتا اسے کم سے کم کل کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، یعنی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ تو اگر 13، 14، 15 تینوں کے دن آپ نہیں پڑھ پائیں تو کسی ایک دن which would be suggestedly 15 کی شب اگر ہو سکے تو اسے ضرور پڑھیں۔ ایک سارے مل کر بآواز بلند درود بھیجیے گا، محمد و آل محمد۔